السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 20واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 10 آیتیں، آیت نمبر 101 سے آیت نمبر 110 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل کر لاتے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل کرتا ہے، تو وہ کافر کہتے ہیں بے شک آپ خود ہی گڑھنے والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ کہہ دیجئے اس قرآن کو تو روح القدس یعنی جبریل امین نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے، تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کو ہدایت اور خوشخبری دے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس کی طرف وہ غلط نسبت کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک ھم الکاذبون۔ نبی نہیں بلکہ جھوٹ تو صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے اور وہی جھوٹے ہیں۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کرے سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، اور لیکن جو کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم استحبوا الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا، اور بے شک اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک ھم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہی غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ ھم الخاسرون۔ بلا شبہ آخرت میں یہی گھاٹا پانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ پھر بے شک ان کے برخلاف آپ کا رب ان کے لیے مہربان ہے جنہوں نے ستائے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب اس آزمائش کے بعد ان کے لیے یقیناً خوب بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا 20واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی 10 آیتیں 101 سے 110 تک۔ ناظرین اکرام، آیت نمبر 101 پر غور کیجیے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، بل اکثرہم لا یعلمون۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے یہ کہنا کہ زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ حق پر ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کا کیا کہنا ہے؟ زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب آگے دیکھیے آیت نمبر 103 پر غور کیجئے۔ یہ اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عجمی آدمی نے قرآن سکھایا ہے، فلاں لوہار نے قرآن سکھایا یا فلاں آدمی نے قرآن سکھایا۔ لیکن یاد رکھیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انسان نے قرآن نہیں سکھایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 106 پر غور کیجئے۔ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے اور اس پر زبردستی کیا جائے، یہ آیت نمبر 106 کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہو جائے اور اس پر زبردستی کیا جائے کہ وہ کفر کا کلمہ کہے، تو وہ مجبوری میں اپنی جان بچانے کے لیے کہہ سکتا ہے، لیکن دل اطمینان والا ہو ایمان کے اوپر تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں۔ ظاہری طور پر بول سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن عظیمت اور پختگی تو یہ ہے کہ آدمی اس وقت بھی نہ بولے کفر کا کلمہ، جان دے دے لیکن ایمان پر رہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنی جان بچانے کے لیے ایسا بول بھی دیا تو اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو مجبور کر دیا جائے تو وہ کفر کا کلمہ زبان سے بول سکتا ہے جان بچانے کے لیے، یا کوئی کام کرنے کے لیے کہا جائے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا دل ایمان پر رہے۔ آئیے ایک واقعہ پر غور کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے سنن الکبریٰ البیہقی، کتاب المرتد، کتاب نمبر 54، باب المکر علی الردہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 362، حدیث نمبر 16896۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ مشرکوں نے ان کو پکڑ لیا
اور ان کو مجبور کر دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیں۔ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذکر آلہتہم بخیر، اور ان کے معبودوں کی خوبی بیان کرے۔ بالآخر بیچارے نے ایسا ہی کیا، مجبور ہو کے کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پورا واقعہ سنایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تجد قلبک، تم اپنے دل کو کیسے پاتے ہو؟ مطمئن بالایمان، انہوں نے کہا میرا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عادوا فعود، اگر اسی طرح جان بچانے کے لیے کچھ کہا جائے تو کر سکتے ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دل ایمان پر رہے، مطمئن رہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، فعلیہم غضب من اللہ، اللہ کا غضب اس کے اوپر، اور نمبر 2 اس کے لیے دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، کیونکہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا ہے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے گئے، مکہ سے مدینہ پہنچے، تو ان کے لیے رب کے پاس بڑی نعمتیں ہیں، بخششیں ہیں، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے ان لوگوں پر۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے۔ اگر کوئی واقعہ پیش آئے ایسا جان بچانے کا، جیسے موب لنچنگ وغیرہ کا، تو اگر ظاہری طور پر کچھ نکل جائے تو حرج کی بات نہیں، ایمان والا دل جو ہے اللہ ہم لوگوں کو نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔